اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لوح محفوظ کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لوح محفوظ میں کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے؟ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے؟ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی پر اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ ناظرین، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک کے بہت سے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ناظرین، لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے۔ اس کے صفحات پیجز سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائنی طرف ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور عنوان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا،
اور اس کے رسولوں کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جیسا کہ ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے روز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ ناظرین، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے تمام حکم پہنچا دیے ہیں؟ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء اکرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔